عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی پامالی یہی لوگ کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے اندر عورت کو کیا مقام ہے؟ اگر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے غور سے، ان کو کیا عزت دی عورت کو؟ وہ تو سر عام عورت کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، سر عام روڈوں پر لانا چاہتے ہیں اور زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، مارچ کا مہینہ جاری ہے۔ جس طرح اس پرفتن دور کے اندر ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی دین کے خلاف امور، بدعات، گمراہیاں کی جاتی ہیں، اسی طرح اس مارچ کے مہینے کی 8 تاریخ کو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مسلمان کیسے بغاوت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ شریعت کو ماننے سے انکار کر دے، شریعت کے احکام و مسائل اور حدود کو پامال کر دے اور اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والا شخص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ، ایسا شخص جو حرام خوری کرنے والا، سود، بیاج، اس طرح کا کام کرنے والا، یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کی بندی، کوئی شخص دین کے اہم امور کا انکار کر دے اور اس کے خلاف اپنے معاملات لے کر آئے کہ یہ جو میری رائے ہے، یہ جو میرا فیصلہ ہے وہ درست ہے، اور دین کو چھوڑ کر اس پہ چلنے لگ جائے، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت والا معاملہ ہے۔ کیا ہوتا ہے 8 تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو عورت مارچ نکالا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ مارچ ہوتا ہے۔ اس مارچ کا جو وہ لوگ بتلاتے ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ عورت کو حقوق دینے چاہیے، اور عورت اس معاشرے کے اندر مظلوم ہے، اس کو ظلم سے بچانا چاہیے، اس کے ظلم کو ختم کرنا چاہیے، اور مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ ان کا ایک قسم کا نعرہ ہوتا ہے۔ اور ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے 1400 سال قبل جو مقام ایک عورت کو دیا، جو مقام ایک ماں کو دیا، جو مقام ایک بیوی کو دیا، جو مقام ایک بیٹی کو دیا، وہ سارے مذاہب اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا کسی نے مقام عورت کو نہیں دیا۔ کسی بھی مذہب کو اٹھا لے، ہندو مذہب کو اٹھا لے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت پیدائشی جھوٹی ہے، اور ان کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ عورت کو جھوٹ بولنے کا ایک خاصہ ہے، اور عورت پیدائشی جھوٹی ہے۔ اگر یہودیت کو اٹھاتے ہیں تو یہودی بھی کوئی خاص مقام عورت کو نہیں دیتے، بلکہ عورت کو محکوم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ حوا علیہ السلام کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمام جہان کی عورتیں محکوم ہو گئی، یعنی ظلم کے تلے دب گئی اور اس پر مرد کی حکمرانی ہو گئی۔ اگر عیسائیت کو اٹھاتے ہیں تو انہوں نے بھی اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔
انہوں نے بھی انتہائی سخت ان کے موقف عورت کے بارے میں، غلام کی حیثیت دینا عورت کو۔ اگر رومیوں کو دیکھتے ہیں، ایرانیوں کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ پر، ہر مذہب میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عورت کو حقوق نسوانی سے خارج کیا گیا، پیدائشی غلام کی حیثیت اس کو دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ عورت کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ مرد کے برابر کھڑی ہو۔ حتیٰ کہ اگر عرب معاشرے کو دیکھتے ہیں، نبوت سے قبل عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں عورت کی کیا حیثیت تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو اولاد کی خوشخبری ہوتی ہے، اور وہ خوشخبری عورت کی صورت میں ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، فرمایا کہ ان کا چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا چہرہ ہو جاتا ہے ان کا، اس غم کی وجہ سے کہ نعوذ باللہ بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ پھر وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ ذہن تھا کہ اگر عورت والا والد زندہ رہا تو لوگ اس کو اتنا ذلیل کریں گے کہ ملامت کی وجہ سے وہ مر جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ یا تو بچی کو زندہ درگور کر لے یا خود چھپ جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مذاہب میں کوئی مقام حاصل نہیں عورت کو، اور آج کچھ جاہل عورتیں اور بے وقوف وہ روڈوں پر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں حقوق دو۔ اگر اسلام سے علم ہوتا ان کو، کوئی شغف ہوتا ان کو، اسلام کی تعلیم ان کے پاس ہوتی تو کبھی بھی یہ روڈ پر نہ نکلتی، اور اگر دیگر مذاہب کا ان کے پاس مطالعہ ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ اسلام نے جو مقام دیا عورت کو وہ کسی مذہب نے مقام نہیں دیا۔ اور یہ جو مارچ نکلتا ہے، اس مارچ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت سارے ادارے ہیں یورپ کے اندر، مغربی ممالک کے اندر، عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی پامالی یہی لوگ کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے اندر عورت کو کیا مقام ہے؟ اگر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے غور سے، ان کو کیا عزت دی عورت کو؟ وہ تو سر عام عورت کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، سر عام روڈوں پر لانا چاہتے ہیں، اور زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے۔ آپ اگر 3 ایجنڈے، یہ جو 8 مارچ آ رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک جو ادارہ ہے، 3 ایجنڈے انہوں نے پیش کیے۔ اس 2021 کے جو مارچ ہے اس کے ایجنڈے وہ کون سے 3 ہیں؟ سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جائے، حالانکہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جائے، اور تمام ممالک اس کو کیا دیں؟ ایسی حیثیت دیں کہ اس کو مجرم قرار نہ دیا جائے جو اس طرح کا معاملہ کرے۔ اور اسی طرح دوسرا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اسقاط حمل کو جائز قرار دیا جائے، اسقاط حمل کو جائز قرار دیا جائے، اور حکومتی سطح پر جائز قرار دیا جائے۔ اور تیسرا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا بھر سے سزائے موت کو ختم کر دیا جائے، سزائے موت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ 3 ایجنڈے آپ دیکھیں گے 8 مارچ کو جو لوگ، جو عورتیں روڈوں پر نکلیں گی اور جن کے ہاتھ میں بینر ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری جو ہے برابری مرد کے ساتھ ہو، اور ہمیں بھی اداروں کے اندر داخل کیا جائے، ہمیں بھی نوکریاں دی جائیں، فلاں ہم پر ظلم نہ کی جائے۔ ایسا کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا معاملہ، ایسا کوئی نعرہ آپ کو سننے کو نہیں ملے گا، بلکہ وہاں کیا نعرے ہوں گے کہ شوہر سے آزادی، اور ماں باپ سے آزادی، اور ہر معاملے میں ہمیں آزادی چاہیے۔ یعنی عورت جس طرح مرد ایک آزاد ہے، اسی طرح عورت کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جو مرضی چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، چاہے والد ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے دنیا کا قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن عورت سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کو بالکل آزاد کر دیا جائے۔ یہ ان کے نعرے ہیں۔
اور یہ جو 3 ایجنڈے ان کے اسلام نے ان کے خلاف بتلایا ہے اور یہ لوگ ان کو رواج دینا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ کوششیں، یہ کاوشیں کس کی ہیں؟ یقیناً یہ مغربی لوگوں کی کاوشیں ہیں، یہ یورپی لوگوں کی کاوشیں ہیں جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، جو برسوں قبل ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے چکے ہیں، جو برسوں قبل اسقاط حمل کو جائز قرار دے چکے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بے حیائی اور بے شرمی مسلمانوں کے ممالک کے اندر بھی جائز قرار دی جائے۔ تو اس کی یہ کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات اور یہ مارچ نکالے جاتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے مارچ نکلتے ہیں۔ آزادی کے نام سے اسلام نے قیود، قوانین، حدود مقرر کی ہیں۔ جو بندہ اس قیود کا، اس قوانین کا، ان حدود کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہی معاملہ ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایسی فحاشی، ایسے کام کی طرف آ رہے ہو جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، کہا ایسی فحاشی کی طرف آ رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی امت کے اندر یہ کام موجود نہیں تھا، ایسی فحاشی کرنا چاہتے ہو۔ یہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، یعنی یہ کام حرام ہے، اس کی کوئی اسلام میں داد رسی نہیں ہے، یہ کام حرام ہے۔ اور پھر دوسرا اسقاط حمل کا معاملہ، اس کو بھی ناجائز جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ اس طرح کے کام، ناجائز کام، زیادتی والے کام، اور پھر ان کو چھڑانے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے پھر وہ اسقاط حمل کرتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر تمہیں آزادی چاہیے، یہی آزادی، اس کو تم آزادی کہتے ہو، پھر اس آزادی کو چھپاتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ غلط کام کی ترویج کے لیے اور زیادتیوں کو بڑھانے کے لیے، برائیوں کو بڑھانے کے لیے یہ ایک مغربی ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے، اور اس کی زور و شور سے ہر مہینے، ہر سال اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا پچھلے سال بھی یا اس سے پچھلے سال کچھ سوشل میڈیا پر بھی اسی معاملے پر ہنگامہ ہوا اور تلخ کلامیاں ہوئی اور علماء نے بیان دیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آزادی چاہتے ہیں، اس آزادی کے اندر نہ بڑے کا ادب، نہ باپ کا ادب، نہ بہن بھائی کا ادب، کسی کا ادب باقی نہیں رہتا۔ اسلام نے والد کے بھی حقوق بتلائے ہیں، بھائی کے بھی ادب بتلائے ہیں، اسلام نے یہ سارے قوانین لاگو کیے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی آزادی ہو کہ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جس گھڑی میں چاہیں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں، چاہے وہ باپ جیسی ایک عظیم ہستی ہو، چاہے ماں جیسی عظیم ہستی ہو، چاہے بہن بھائی جیسی عظیم ہستی کیوں نہ ہو، لیکن ذلیل کر کے رکھ دیں اور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو قیود میں نے بیان کی، کچھ مختصر میں نے بتلایا، پچھلے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر جو سختیاں تھی عورت پر، اور ساتھ میں ان کے مذاہب میں اگر دیکھا جائے بالکل عزت نہیں دی جاتی تھی، اور رومیوں کے نزدیک عورت کو بالکل عزت نہیں تھی، اور ساتھ میں اگر عورت میں کوئی شک ہو جائے تو اس کو قتل کرنا بھی ان کے ہاں جائز تھا، شک کی بنیاد پر اس کو قتل کرنا جائز تھا۔ اگر یہ مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی زوجہ، ان سب کے لیے یہ چیزیں ناپسند سمجھتا ہے۔ عقیدتاً، فطرتاً یہ چیزیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، مقرب ترین ہستیوں کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی اجازت طلب کرتا ہے۔ کس چیز کی اجازت چاہیے؟ اللہ کے رسول، میں بدکاری کی اجازت چاہتا ہوں، زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقے سے اس کو نصیحت فرمائی۔ صحابہ لب کے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے تلواریں نکال لی، کہا کہ عجیب قسم کی گستاخی کرتا ہے، کائنات کے امام سے جو ان کاموں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اس سے اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو اس کو، میں خود ہی موجود ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں اس کو۔ آپ نے 4 مقرب ترین رشتوں کے نام لیے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی اور تیری زوجہ، کیا ان کے لیے یہ کام تو پسند کرے گا؟ کوئی غیر محرم بندے کے ساتھ ان کے یہ تعلقات ہو، یہ پسند کرے گا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا لا، کبھی بھی نہیں، اللہ کے رسول ایسا کبھی بھی میں نہیں چاہتا۔ خود تو اجازت مانگ رہا ہے لیکن خود اپنے اقربا کے لیے یہ نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ اے میرے صحابی، جو تو اجازت مانگ رہا ہے اور جن کے لیے تو اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی زوجہ، یہ بھی تو کسی کی ہیں قریبی رشتہ دار جن کے لیے تو اجازت مانگتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کو نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد وہ بندہ سمجھ گیا کہ اس معاملے کا، اس کام کا نتیجہ کتنا بھیانک ہوتا ہے اور کتنا بندہ خود ذلیل ہوتا ہے بعد میں جو اس طرح کے کام کرتا ہے اور اس طرح کی زیادتیوں کا شکار بناتا ہے لوگوں کو، بعد میں خود ذلیل ہوتا ہے۔ قربان جائیں صحابہ اکرام کی زندگیوں پر جنہوں نے کبھی حیا شرم کے دامن کو چھوڑا نہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرم، ایمان اور حیا شرم، فرمایا کہ قرآن 2 ساتھی ہیں، قرآن 2 ساتھی ہیں، یہ 2 ساتھی ان میں سے اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر حیا شرم ختم ہو جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اگر کسی کے اندر ایمان ختم ہو جائے تو اس کے اندر حیا شرم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ساتھی ہیں۔ ایک صحیح معنی میں جو مومن ہوگا اس کے پاس حیا بھی ہوگی، غیرت بھی ہوگی اور شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اگر میں کسی غیر کو دیکھ لوں اسی وقت اس کی جان لے لوں۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے، نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ سعد کی کتنی بڑی غیرت ہے، کتنی غیرت مند اس نے بات کی ہے۔ کائنات کے امام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ اتعجبون، کیا تم حیرت کرتے ہو سعد کی غیرت سے؟ کہا کہ اللہ کی قسم سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، کہا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اور کائنات کا رب جو کام حرام کرتا ہے، یقیناً جو بندہ وہ کام کرتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اور جب اللہ کو غیرت آ جائے اور کسی شخصیت پر، کسی اپنے بندے پر غصہ آ جائے، مجھے یہ بتلائیں کہ پھر اس کو بچا کون سکتا ہے؟ اس رب سے بچا کون سکتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فحاشیوں کی اجازت مانگتے ہیں، جو بدکاریوں کی اجازت مانگتے ہیں، جو اس کے لیے اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بدکاری کرنا، یہ فحاشی کرنا ہماری مرضی ہے، کریں یا نہ کریں، ہمیں اجازت دی جائے، اس کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں فی ہذہ الامت، فرمایا کہ اس امت میں خسف
و مسخن و قذفن، 3 قسم کے اللہ کے عذاب نازل ہوتے رہیں گے۔ وہ 3 قسم کے عذاب کون سے؟ خسفن، زمین کے اندر دھنس جانا، اور یہ زلزلے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسخن، فرمایا کہ چہروں کا تبدیل ہو جانا، اللہ کے عذاب کی وجہ سے کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے جس کی وجہ سے چہروں کی رنگت ہی اڑ جائے، چہروں کی حیت اور کیفیت ہی تبدیل ہو جائے، فرمایا یہ عذاب۔ اور ساتھ میں فرمایا وَقَذْفٌ، اور آسمان سے پتھروں کی بارش، یہ تینوں عذاب آخری زمانے میں یہ شروع ہو جائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مسلسل آتے رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، اَنُہْلِكُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ وَفِينَ الصَّالِحُونَ، اور ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن فرمایا اِذَا ظَهَرَ الْخَبُثُ، جب یہ فحاشیاں، بدکاریاں، زیادتیاں، برائیاں، بے حیائی، فحاشی عام ہو جائے گی، پھر اللہ کے عذاب بھی عام ہو جائیں گے۔ کبھی کس علاقے پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کبھی کس علاقے پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ آج اعلانیہ فحاشی کی جاتی ہے اور اس کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے بتلائیے پھر یہ قوم کس طرح اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ اکرام کی زندگیوں پر، جنہوں نے اس حیا کو بھی سمجھا تھا، جنہوں نے شرم کو بھی سمجھا تھا، جنہوں نے غیرت کو بھی سمجھا تھا، اور کچھ تو ایسے تھے جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی ان کے اندر بڑی غیرت تھی۔ کیسے تھے وہ؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم امیر المومنین، ان کی کیا حیا اور شرم تھی، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں صحیح روایات سے یہ بات واضح ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی کبھی انہوں نے فحاشی والا کام نہیں کیا، بدکاری والا کام نہیں کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو فحاشی عام کرنے کی باتیں ہیں، اس کو آزادی کا نام دینا، یقیناً اسلام کا جو فیملی والا نظام ہے، جو خاندانی نظام ہے، اور ایک بہترین ایک ضابطہ حیات جو اسلام نے پیش کیا ہے، اس نظام کو ختم کرنے کی کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ خاندانی نظام ختم ہو جائے، کسی کو کسی کے نسب کا بھی پتہ نہ ہو کہ یہ اس کی اولاد کیا تھی، یہ کہاں سے ہے، کس نسب سے ہے۔ یہ خاندانی نظام کو ختم کرنا اور اس کو پامال کرنا، اس کو بالکل ضائع کر دینا، لوگوں میں نفرتیں پیدا کر دینا، باہمی تعلقات کو توڑنے کی یہ کاوشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو صحابہ اکرام کے حیا اور غیرت کا تذکرہ یہ ایک پورا بڑا چیپٹر ہے، لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا مرثد بن ابو مرثد، سیدنا مرثد بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی۔ وہ بڑا بہادر تھا، بڑا جسیم تھا، بڑا طاقتور تھا۔ اس کو یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ مدینہ سے، مکہ سے قیدیوں کو مدینہ پہنچاتا تھا، قیدیوں کو چھڑا کر کسی طریقے سے رات کو وہ چھڑا کر مدینہ پہنچاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ وہاں پہنچا اسی غرض سے کہ کسی قیدی کو چھڑا لوں، اس کو بچا لوں، تو وہاں پہنچا تو ایک عورت جس کا نام اناک تھا، اور اناک نامی ایک عورت، اس عورت نے کہا مرحباً، کہا کہ خوش آمدید مرثد، مرحباً، مرحبا کہتی ہوں، اپنی قوم کے اندر تو آیا ہے۔ اور ساتھ میں کہا کہ آج رات کی ہمارے پاس دعوت ہے، یہ کہا۔ اور اس عورت کے ساتھ جاہلیت میں اس کے کوئی تعلقات تھے، ان تعلقات کی بنا پر اس نے چاہا کہ وہی تعلقات دوبارہ استوار کیے جائے، دوبارہ وہی تعلقات کیے جائے۔ مرثد بڑے عرصے کے بعد اس نے دیکھا اور جاہلیت میں کوئی تعلقات تھے۔ قربان جائیں سیدنا مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا ٹائم میں مثال قائم کر دی، سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال قائم کر دی۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ تو کیا بات کرتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الزنا،
تو جو بات کر رہی ہے میری بات بھی سن لے۔ کائنات کے امام، امام الانبیاء، سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دیکھیے کتنا ایمان تھا۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے، کتنا عظیم ایمان تھا، کتنا پختہ ان کا ایمان تھا۔ یعنی اتنا پختہ اگر ایمان ہو تو پھر شرم حیا غیرت بھی باقی رہتی ہے۔ اگر ایسا ایمان نہ ہو پھر نہ شرم ہوتی ہے، نہ حیا ہوتی ہے، نہ غیرت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اتنا ایمان ہو تو پھر ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسا ایمان پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کی طرح ایمان لائے تو پھر کامیاب ہو۔ ان کی طرح ایمان لائے، حیا خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ان کی طرح ایمان لاؤ، شرم خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ان کی طرح ایمان لاؤ، غیرت خود بخود پیدا ہو جائے گی، اور بے حیائی اور زیادتی اور یہ سارے کام چھوٹ جائیں گے جب صحابہ اکرام کی طرح ایمان ہوگا۔ یہ ہے غیرت کی کچھ میں نے باتیں اور حیا کے واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ صحابہ اکرام نے اس معاملے کو کتنا عظیم سمجھا۔ اسلام نے بڑا عظیم ضابطہ حیات دیا ہے فحاشی کو ختم کرنے کا۔ آپ کو علم ہے یا نہیں ہے، کچھ ساتھیوں کو علم بھی ہوگا، جو نکاح پچھلے ادوار میں ہوتے تھے، خاص طور پر عرب میں نکاح جو ہوتے تھے وہ 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4 قسم کے نکاح۔ اور یعنی کوئی ایسی عورت جس کے ساتھ 10 لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ، کچھ اپنی زوجہ کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ نکاح کی صورتیں تھی۔ اور اسلام نے ایک عظیم تعلق دیا، ایک عظیم طریقہ دیا، اور وہ طریقہ کیا کہ عورت کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ غیر محرم شخص اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، جاہلیت کے دور کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اپنے سنگھار کو، اپنے بناؤ کو، اپنے زیورات کو، اپنی خوشبوئیں لوگوں کو نہ سونگواؤ۔ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نکل کے لوگوں کو اپنی طرف رغبت نہ دلاؤ، بلکہ تمہارا مقام یہ ہے کہ تم ایک صنف نازک ہو اور اپنے گھر میں موجود رہو، وہیں پر رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنا دیا پردے کا، جس سے ایک عورت کی عزت کی حفاظت ہے۔ اور جو عورتیں نکلتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے اور آزادی مارچ میں شرکت کرتی ہے، یقیناً یہ اپنے نفوس کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں، یہ اپنے نفوس کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں۔ آپ اسی دور کے اندر یورپ کے اندر جائیے، ہندوستان کے اندر جائیے، اسی اپنے وطن عزیز پاکستان میں دیکھیے، کتنے ایسے کیس ہیں جو کیس صرف اس بنیاد پر ہے کہ زیادتی کی وجہ سے کیس داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عورت نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوں، لیکن پھر بھی کچھ عورتیں جو مغرب کے ہاتھوں بکی ہوئی ہیں، جو عورتیں جو یورپ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہیں، جو فحاشی کو اپنے لیے آزادی سمجھتی ہیں، وہی عورتیں جن کے اندر دین اسلام، اسلام کے عقائد، اسلام کی جو شعائر ہیں، ان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہی عورتوں کو اکٹھا کر کے روڈوں پر لاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ ایک شخص ہے، ایک شخص اکیلا ہے، وہ اکیلا اگر اس سے بدکاری ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، سیاکاری ہوتی ہے، تو وہ خود ایک اکیلا گناہ گار قرار پاتا ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ سے معافیہ مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو میدان میں نکال کر دین کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا، اور جو قوانین، جو قیود اسلام نے نافذ کی ہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس وغیرہ رکھتے ہیں
اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہے، اس سے پیچھے کیا معاملہ تھا، اب جو عورت مارچ ہو رہا ہے اس میں کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت پر جو ظلم وغیرہ ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے لانگ مارچ ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ جو میں نے شروع میں 3 نکات بتائے تھے کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جائے، جو اسلام نے حرام قرار دیا، اسقاط حمل کو جائز قرار دیا جائے اور حکومتی سطح پر جائز قرار دیا جائے، اور سزائے موت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ 3 ایجنڈے ہیں، ان ایجنڈوں پر کام ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں مسلمان حکومتیں بھی اعلان کریں اور یہ فحاشی کے بازار وہاں بھی گرم ہوں۔ تو یہ کبھی بھی کوئی مسلمان، غیرت مند مسلمان جس کے اندر ایمان ہوگا، وہ اسلام کے ان قوانین پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا، اگرچہ وہ خود گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے اس قوانین پر جو ایک پاکیزہ قوانین ہیں ان پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔